Assalamu alaikum, everyone. This is Babar Tony. I'm back with yet another episode of TRP, Very Rating Paki. और एज प्रॉमिस्ड, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि मैं हर हफ्ते आपको किसी न किसी इंटरेस्टिंग शख्स से मिलवाऊंगा और उनसे आप अपनी जो भी सवाल आते हैं आपके जहन में, जो भी बातें करना चाहते हैं, we can all do that. So tune in with us, get connected, think of your questions, क्योंकि आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ, that is no other than that legendary actor, the veteran actor that we have, शकील साहब, जिनको के हमने ऐसे ऐसे कमाल ड्रामों में देखा है, you know, which is become history for all of us. Assalamu alaikum, Shakil Saab. How are you? Walaikum Salam, Tony. Alhamdulillah, I'm okay. Wonderful. First of all, thank you for inviting me in your show. Sir, honor is all ours कि आप जो हैं आप हमारे साथ बैठे Go हुए हैं ahead. and you've taken out time to sit with us and chat with us. हम कुछ दिनों से हमने कुछ हफ्तों से ये प्रोग्राम जो है अपना शुरू किया है, जिसमें we want to know things जो कि आप जनरली अपने इंटरव्यूज पे नहीं बताते हैं दुनिया को, जो बड़ी टिपिकल बातें होती हैं वो हम नहीं करना चाहते, तो हम चाहते हैं कि आपसे कुछ इस तरह की आज मजे की बातें करें कि यू शुड ऑल्सो एंजॉय, और हमारे साथ जितने लिसनर्स इस वक्त हैं कनेक्टेड, दे शुड ऑल्सो एंजॉय. सो आई थिंक एक छोटा सा मैं अपने सारे जो हमारे लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं जो देख रहे हैं, उनको बताऊं कि शकील साहब के हम जब ड्रामों के नाम याद करते हैं और सोचते हैं तो अंकल उर्फी, अनकही, आंगन टेढ़ा और बेशुमार ड्रामे, और जिसके मेरे ख्याल में आई थिंक शकील साहब you'll be a better person to talk about them. माशाल्लाह से कितना आप स्पैन आपका जो है एक्टिंग करियर का वो कितना बड़ा है? Tony, it's not very easy to answer that question because my career, my professional life is over for 6 decades. ये आज की बात माशाल्लाह, नहीं है, ये बात है माशाल्लाह, 6 दहाइयों की. सदियों की. तो इन 6 सदियों बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि शोबिज़ से मुतालिक in all the genres I worked with radio, theatre, films and television and Wow. even modeling for that matter. So you name it and I've done it. Which is And fantastic. by the grace of God, during all this period, God has been more kind to me. अल्लाह का बड़ा करम शामिल रहा है कि अल्लाह ने बहुत इज्जत दी, मोहब्बत मिली और रिस्पेक्ट मिली, और उसके एवज ये कि जहाँ लोगों की मोहब्बत मिली, लोग मेरे काम को सराहा. At the same time, I'm very, very fortunate and grateful to Allah that I've been during this time been awarded by the government. My talent has been duly recognized. I got Friday performance, then I got life achievement, and then I got Sitara Imtiaz, and from then I got Itraf Fun. Wow, 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 wow. Mashallah. So this is great achievement, I must say. For an artist, for an actor, it's a very odd achievement क्या होगी. And I have seen so many times कि mashallah से the way people the reaction जो होता है ना जब वो आपको देखते हैं, जब आपसे मिलते हैं, when you go out in the public इधर उधर सारे में, I love that part because that is I think that pure love of your fans कि वो आपको इतना दिल से चाहते हैं कि जैसे ही वो आपको कहीं देखते हैं ये लेते हैं एक तरह से आपको वहां पे आके. I've noticed that myself also. I'm a witness to that. ये सब इसका क्या जवाब दूं सिवाय इसके कि ये सब आखा करम है कि अब तक बात बनी हुई है.
and بالکل ہے. the amount of love and respect I've got, that's been the greatest source of inspiration for me. And from the day one, only comparison between the present time and the time when we started, there's a whole lot of wide difference between it. उस ज़माने में जब हम काम करते थे PTV के दौर में, तो the only purpose was कि you do your best Yeah. and put all your efforts in it. Now with passage of time, things have changed. मिसाल के तौर पर अब जो है वो काम 3 चीज़ों के लिए किया जाता है: पैसा, Yeah. शोहरत and rating. So the criteria is بالکل ایسا ہے. totally changed. بالکل. But उससे हट के भी even Yeah. alhamdulillah, having worked with private channels में इस दौर में काम करने के बाद भी I'm lucky that I got reasonably fair, decent work, good characters, good directors. So I've got no reason to complain except कि with passage of time सब बदलता है, हालात बदलते हैं, वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं. And it's a phenomena कि change is spice of life. तो जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा. बिल्कुल है. So it's बिल्कुल okay. है. एक आपसे मैं चीज पूछना चाहूंगा कि आप माशाल्लाह से जब से प्लेस में आ रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो ड्रामे और आज के ड्रामे, do you notice कि आप करेंगे कि क्या डिफरेंस आपको फील इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सबसे जो फील होता है डिफरेंस? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. नो इश्यूज, नो इश्यूज. मैं पूछ रहा हूँ कि जो आप पहले ड्रामे करते थे, if I go back to Uncle Opinions, Zabatesh and that time, तब के ड्रामों में और अब के ड्रामों में, do you feel any difference? मुदस्सिर मजीद, सलाम अलैकुम. मैंने अभी आप बता तो दिया कि जी जी कहिए आप. मैं फर्क तो मैंने बता दिया आपको कि उस वक्त सिर्फ एक ही चीज इम्पोर्टेंट होती थी, वो थी कि जितने भी लोग इस काम से वाबस्ता थे, उसमें से डायरेक्टर हो, राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, कास्ट हो, PTV का सारा अमला हो, the whole criteria was one and one, and that was to work and work and work. अब जो है ये हालात बदल गए हैं. अब का जो एक्टर है, ये नहीं है कि मैं आजकल मायूस हूँ, अभी भी एक बहुत अच्छे बासलाहियत लोग हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट टोनी, जब भी मैं बाहर जाता हूँ, आई कम बैक विद दिस फर्म कन्विक्शन कि पाकिस्तान इज फॉर्चुनेटली लोडेड विद टैलेंट in Oh, yes. every field of life, in every walk of life. So बिल्कुल there है. is no dearth of, even now you find very good actors. But unfortunately, अब जो हालात बदले हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि मयार में फ़र्क आ गया है. अब भी जो ड्रामे बन रहे हैं वो सब के सब बुरे नहीं होते हैं, मगर ये कि उनकी तादाद जो है वो आई मीन इन टर्म्स ऑफ रेशियो तनासुब के एतबार से वो नहीं है जो पहली वाली थी. और पहले वालों में आजकल के फ़र्क मुझे एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है कि आजकल ग्लैमर पे, कपड़ों पर, मेकअप पर, सेक्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं, और बेसिक जो चीज़ होती है, यानी किसी खेल के लिए, चाहे वो फिल्म हो, टेलीविज़न हो, थिएटर हो, रेडियो हो, उसकी बुनियाद होती है स्क्रिप्ट, कहानी. उस ज़माने में जिन लोगों ने लिखा टेलीविज़न के लिए, वो इतने मार्केट अलादा राइटर थे. अभी मैं चंद के नाम गिनवा देता हूँ. मिसाल के तौर पर मरूम अशफाक अहमद साहब, बानो कुदसिया, हसीना मुइन, अमजद इस्लाम अमजद, अजहर नदीम सैयद, हसीना बाजबजिया, अंदर मकसूद, एक लंबी है. अब इनकी तहरीर देख लीजिए. हमने खुद जिंदगी में जो काम सीखा
وہ انہی لوگوں سے سیکھا کیونکہ ان کی تحریر اتنی مضبوط ہوتی تھی, ان کے جملے اتنے زبردست ہوتے تھے. اور اس میں چلیے اگر آپ مجھے اجازت ہے میں ایک چھوٹا سا کمپیریزن آپ کو بتا دیتا ہوں. جی کہ ضرور. جب بالکل شروعات ہوئی پی ٹی وی ڈرامے کی تو کراچی سے ایک بہت مشہور سیریل ہوا خدا کی بستی, جی ہاں بالکل. شوکت صدیقی صاحب کی ناول پر مبنی. بلیک اینڈ وائٹ کا دور تھا, کوئی گلیمر نہیں تھا, اور اس میں اللہ بخشی ذہین طاہرہ نے جو کام کر کے بتا دیا صحیح بات. کہ ماں کیا ہوتی ہے, ماں کی ادائیگی, ان کا رول جو ہے, انہوں نے اس زمانے میں فلم میں ایک دوسرا میڈیا تھا, اس زمانے کی معذرت کے ساتھ میں سب کی عزت کرتا ہوں, میں ان ساری ایکٹریسوں کو جو ماں کے رول کرتی ہے لپیٹ کے پھینک دیا. اور ایک اور صحیح بات. بات آپ کو بتاتا چلوں, آپ کا بھی اتفاق ہوا ذہین طاہرہ کے ساتھ کام کرنے کا. بالکل بالکل جی. ذہین مرومہ نے اس وقت یہ رول کیا تھا جب ان کی عمر بہت کم تھی, ان کی عمر وہ نہیں تھی جس عمر کے رول انہوں نے کیا. تو یہ کہ اپنے کام سے انہوں نے لوہا منوایا. ٹیلی بالکل ویژن ایسا. میں جھوک سیال ہو, خدا کی بستی ہو, اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ریکاسٹ ہوا, اور لوگوں کو فلم سے گھسیٹ کے ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھانا سکھا دیا. اس میں کوئی گانا نہیں, کوئی ناچ نہیں, کوئی تفریحی نہیں, صرف خالصتاً بالکل سیدھے سادے سیٹ تھے, بالکل. سیدھے سادے کپڑے ہوتے تھے, مگر کیونکہ کہانی مضبوط تھی, کردار نگاری زبردست ہوتی تھی, لوگ جو تھے فنکار وہ دل لگا کے کام کرتے تھے, وہ چیز اب بالکل جو ہے وہ آپ کو ڈھونڈے نہیں ملتی. بالکل ایسا ہے. مجھے شکیل صاحب بیچ بیچ میں میسیجز کے ساتھ لوگوں کے آ رہے ہیں. مدثر مجید ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یو گائز آر دی ٹرو لیجنڈ, کہ آپ لوگوں کو کوئی میچ نہیں کر سکتا ہے. جو پرانے آپ کے پلیئرز تھے وہ جب چلتے ہیں تو دے واچ اٹ اوور اینڈ اوور اگین, وہ دوبارہ دیکھتے ہیں. شہزادی عدنان از دیئر اینڈ وہ بہت تعریف کریں کہ یو آر آل ماشاء اللہ سے دوز لیونگ لیجنڈ. We also have ہیرا کمال with us. وہ بھی اسی بات کی تائید کر رہی ہیں کہ شکیل صاحب اور ان کے ساتھ کے جتنے ہمارے ایکٹرز ہیں ماشاءاللہ سے they're all there, جنہوں نے میرے خیال میں سکھایا ہے سب کو. They're institutions in themselves. مطلب مجھ کو چھوڑ دیجئے, یہ سب کی محبت ہے. میں یہی کہوں گا کہ یہ خلوص, یہ محبت, اور یہ کہ اس کے علاوہ پھر اس کا کرم شامل حال رہا ہے کہ جتنی محبت ملتی ہے وہ سب لوگ جو کہہ رہے ہیں, I am highly honored and thankful to them and grateful to Allah. Then other than me, there have been a lot of a whole batch of beautiful actors, male and Oh female yeah, both. I mean, yeah. let's talk about Qazi Wajid Saab. Let's talk about Muin Akhtar. Let's talk about Talat Hussain. Let's talk about Qabi Khan. And it's a long list. میں بتاتا جاؤں گا. خواتین میں بھی بہت لمبی تحریر ہے. عثمہ گیلانی, رانو, خالدہ ریاست, مطلب کس کا نام دے کس کا نام لیں. بالکل ایسا ہے. اگر آپ سے پوچھیں تو وہ جب یاد آئے, بہت یاد آئے. جی جی جی. اب جو ہے دے دے کے ان میں سے چند دانے رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے زمان میں زندگی دے. ایک کے بعد ایک سب لے گئے چھڑ کے. اللہ میاں سب کو لمبی زندگی دے. ایک بیچ میں ابھی میں کامنٹ پڑھا تھا کہ فنکار ہونے میں اور فنکار بننے کی کوشش جو ہے, یہ سہیل اخلاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کہ جو فنکار ہوتا ہے وہ اندر سے ہی ہوتا ہے فنکار, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو بننے کی کوشش کرتے ہیں فنکار. میرا خیال ہے کہ میرا شمار وہ دوسری کیٹیگری میں آتا ہے کہ میں نے کوشش کی کم از کم فنکار بننے کی.
میں اب تک تو میں نے کسی کو بتایا نہیں کچھ، لیکن میں اس وقت اگر تھوڑا سا ایک چھوٹا سا آف اسکرین ہمارا جو انٹروڈکشن ہے میں اگر وہ دے دوں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی ایم ویری لکی، آئی ایم ایکسٹریملی لکی ٹو ہیو somebody like شکیل صاحب in my family. شکیل صاحب is my brother-in-law, he's married to my sister. اور میں نے جو چھوٹا موٹا کام برا سا کیا وہ میں ان کو بھی دکھایا، ان سے ڈانٹ بھی پڑی مجھے اور انہوں نے سمجھایا بھی پھر مجھے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. So I'm grateful to that. And Yusuf, we all call him Yusuf Bhai. His name is Yusuf Kamal, but his full name is Shakil. And اسی نام سے آپ سب ان کو جانتے ہیں آج تک. شکیل بھائی تھوڑا سا اگر بتائیں کہ ابھی جو ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ نے ابھی بات کی، کانٹینٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی پلے کے لیے، اس کی اسٹوری بہت ضروری ہوتی ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے. ہم نے ابھی فلمیں دیکھی ہیں جتنی پاکستان کی جتنی نئی آ رہی ہیں وہ سب بھی آئی فیل دے ویری کمرشل. They're very commercial. What do you say about it? دنیا آپ کی آواز غائب ہو گئی ہے. Sorry. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا سوال دوہرا دیجیے. ہاں جی، فلموں کے بارے میں بتائیے کہ فلمیں ہماری جو اب آ رہی ہیں بہت کمرشل ہیں، اس میں بھی کانٹینٹ پہ زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے ایکسپٹ فار اے کپل آف موویز لائک کیک لاجواب فلم تھی، منٹو لاجواب فلم تھی، بٹ ناٹ آل فلمز آر گریٹ. آپ کے ویوز؟ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مطلب یہ کہ جب ہم فلموں کی بات کرتے ہیں تو ایک تو بہت بڑی بات یہ ہے کہ فلم کلچر سلے سے ختم ہی ہو گیا، اب دوبارہ سے ریوائیو کیا جا رہا ہے. اور اس کے ریوائیول میں چند مسائل بھی ہیں کہ وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں جو زمانے میں تھیں، اور اب جو ہے وہ فلمیں جو ہیں وہ سینیپلیکس تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں. اب 700-800 روپے کا ٹکٹ خرید کر ہر کس و ناکس تو جا نہیں رہا. مگر ہاں ایک بہت بڑی جو فرق آیا ہے کہ پہلے پاکستانی فلمیں صرف پاکستان تک محدود تھیں، مگر اب جو فلمیں بن رہی ہیں وہ پاکستان سے باہر بھی جا رہی ہیں، مختلف ممالک میں دیکھیں. اور یہ پیاری فلم سمجھتے ہیں جو کمرشلی بھی ہو اور معیار کے اعتبار سے بھی اچھی ہو تو وہ خاصی سراہی جاتی ہیں. تو مثال کے طور پر شعیب منصور صاحب کی 2-3 فلمیں جو آئیں سب کے سب بڑی زبردست تھیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں جی ان میں ٹیلی ویژن کا رنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر یہ کہ اوور آل ان کی فلمیں بہت زبردست تھی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی ٹرینڈ آدمی ہے. ٹرینڈ آدمی سے مراد کی ظاہر اسکولنگ تو ٹیلی ویژن ہی رہی ہے، مگر یہ کہ his eyesight and his intellectual level is far above than most of the people around. پھر اس کے بعد جیسے ابھی آپ نے چند نئی فلموں کے نام لیے، نام جیسے نہیں کر رہا، بڑا اچھا ڈائریکٹر ہے جس نے مور بنائی. جی ہاں، جامی مور، ویری ویری بیوٹیفل فلم. اس کے بعد ایک فلم ایسی بنی جو کمرشل بھی بہت اچھی تھی اور فلم بھی بہت اچھی تھی، وہ تھی ایکٹر لائر ان لا، ایکٹر ان لا. یاد آئی نا؟ That was indeed one of the very few films which was commercially good and otherwise also good. And it was a film. Yeah. And there are more, few of them, جس کے نام مجھے کچھ یاد ہے، کچھ یاد نہیں آ رہے ہیں. مگر یہ کہ میں مایوس نہیں ہوں، فلمیں بن رہی ہیں اور بنتی رہنے چاہیے. نامساعد حالات میں ہم نے اپنے آگے جا کے قدم جمانے ہیں اور واپس اپنا دور جو لے کر آنا ہے. مگر یہ کہ یہ چیز بگڑتی بہت جلدی ہے، بنتی بہت دیر میں ہے. سو اس کو ذرا وقت دیجیے. اب ابتدائی دور ہے
انگریزی میں کہتے ہیں دس از اے نیسنٹ اسٹیج فار دا تھرپل. اینڈ مجھے یقین ہے کہ ود پیسج آف ٹائم انشاءاللہ فلمیں بھی اچھی بننے لگیں گی. آپ نے یاد دلائے تو یاد آیا مجھے کہ میں نے بھی فلموں ہی سے ایک طرح سے آغاز کیا تھا اسٹیج اور ریڈیو کے بعد. میں ٹیلی ویژن میں بعد میں آیا تھا, پہلے فلم میں آیا تھا. which is amazing کہ آپ نے اتنی بڑی اسکرین پہ کر کے and you came onto the smaller screen. اور دوسری بات یہ کہ میرا یہ نام جو ہے یوسف کمال, اس کو بدلنے میں میرے جو استاد تھے جنہوں نے مجھے متعارف کرایا تھا فلم میں, ان کا نام تھا ایس ایم یوسف صاحب. انہوں نے پہلے تو میرا ایک اسٹیج پلے دیکھا, پھر مجھے اپروچ کیا, میں نے معذرت کر لی. اس زمانے میں فلموں میں جانا بہت زیادہ اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا تھا. خیر پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے مجھے اپروچ کیا. جب تیسری دفعہ اپروچ کیا تو میں نے کہا یوسف کمال جو بھی تم کام کر رہے ہو, میں ایڈورٹائزنگ میں تھا, ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا. میں نے کہا کہ چلو دیکھتے کیا ہے. تو خیر مجھ سے جا کے بات کری. بہت نامی گرامی آدمی تھے, ہندوستان سے رہے تھے, بڑی فلمیں تھیں ان کی, پاکستان میں آتی انہوں نے دھوم مچا دی, سہیلی دی, اولاد دی. اور سہیلی نے جا کے ہندوستان کے فلم فیسٹیول میں ایوارڈ لیے, بٹ نہرو سے انہوں نے ایوارڈ لیا. اور نئی سلطانہ کے معمارہ کو بے تحاشا سراہا گیا اکراس دا بارڈر. تو اس کے بعد جب انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے فلم ہونہار آفر کی, اور میں نے ان سے کہا میری ایک شرط ہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا سر میں ایک ملازم پیشہ آدمی ہوں, اور فلم کا پتہ نہیں چلے نہ چلے تو میں اتنا بڑا رسک نہیں لیتا. میری فلم کی شوٹنگ اگر آپ کو کرنی ہے, آپ چاہتے کہ میں کام کروں تو اس کو رات میں کریں گے کیونکہ دن میں میرا آفس ہوگا. تو مان گئے. ہونہار کی بیشتر شوٹنگ میں نے رات میں کی, ماں سوائے ان چند دنوں کی جب ان کو آؤٹ ڈور کے لیے مجھے بلانا پڑا. واو یہ بہت ایک میرے خیال میں کمال اس طرح سے کہ فار اے نیو کمر, فار یو نو این ایکٹر جو کہ بالکل پہلی دفعہ کام کوئی کر رہے ہو ایسے, ان کو اتنی بڑی کوئی فیسلٹی دے دے, فیسلٹیٹ ایسے کر دے, ورنہ تو اپنی ٹرمز پہ کام ہوتا ہے. فلم میں کام کرنا تجربہ برا نہیں تھا, اچھا تھا کیونکہ ڈائریکٹر بہت اچھے تھے. مگر بدقسمتی وہ فلم چلی نہیں. تو جب وہ لگ گئی اور عید پہ لگی اور نئے سنیما میں لگی, کراچی میں ایک بڑا مشہور سنیما تھا جس کا افتتاح ہوا تھا, اس کا نام تھا کوہ نور, اب تو وہاں کچھ پلازا بن گیا ہے. تو بیچ میں ایک بہت مزیدار وقائع, مگر وقت نہیں ہے شاید اتنا. تو جب فلم ریلیز ہو گئی, چل گئی, کامیاب نہیں ہوئی, یوسف صاحب کا مجھے فون آیا تو انہوں نے مجھے بلایا, میں چلا گیا. کہنے لگے شکیل میری فلم تو نہیں چلی. میں تم کامیاب ہو گئے. تو انہوں نے فوراً سہارن کے لیے کاسٹ کر دیا. اچھا. اور ابھی آپ نے میرا تعارف کرایا تھا کہ میرا اصلی نام یوسف کمال ہے. تو یہ نام جو ہے شکیل یہ بھی انہوں نے دیا تھا کیونکہ ان کے بقول وہ خود ایس ایم یوسف تھے, ان کے بیٹے تھے اقبال یوسف, یوسف خان تھے, سید کمال تھے. تو انہوں نے کہا اتنے سارے یوسفوں اور کمالوں کے موجودگی میں ایک نووارد آدمی کے لیے اسی کا نام سے آنا جو ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہے. سو ہم گھر میں آ کے نام سوچتے رہے, مگر ہمارے سوچنے سے پہلے 3 دن کے بعد اخبار کھولا تو اخبار میں پورے پیج کا اشتہار چھپا ہوا تھا, میری تصویر لگی ہوئی تھی, لکھا تھا کہ انٹروڈیوسنگ نیو فیس شکیل. میں حیران پریشان رہ گیا جب اس کا افتتاح ہوا, جس سے اس زمانے میں مہورت کہتے تھے. جب وہاں گیا ہوں ایسٹرن اسٹوڈیو تو ہر آدمی مجھے شکیل کے نام سے پکار رہا تھا. ہاں میں یقین مانو میں ان کی بات سنتا ہی نہیں تھا, مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں شکیل ہو گیا. تو this is how I was stuck up with the name شکیل.
अच्छा, और हमारे ओके, सिवाय अब घर के लोगों के दोस्तों, करीबी दोस्तों के, बचपन के दोस्तों को और घर वाले जो हैं, आप भी तो हैं मेरे उसी फैमिली में शामिल, ये सब आप लोग मुझे यूसुफ भाई कहते हैं। तो फ्रॉम बिल्कुल है। देन ऑन शकील हो गया, और शकील हुआ तो फिर शकील हो गया। ज़मान इज़्ज़त दुनिया जो है मुझे शकील के नाम से ही जानती है बिल्कुल मुझे। है, बिल्कुल है सर। एंड आई थिंक ये नाम ही आपके लिए उतना ही लकी रहा आपके करियर में, एंड दैट इट सपोर्टेड यू थ्रू आउट। लेकिन माशाल्लाह से यू आर अ लेजेंड फॉर एवरीवन इन दिस कंट्री एंड आउटसाइड दिस कंट्री आल्सो। Well, आपसे thank you so much for asking me to be part of your show. I सर, wish you all the best, and I hope कि थैंक यू। ये मुझे आपका इजाजत प्रोग्राम है लोग कि देखें और सराहें। मैं मैं लोगों को ये बताता चलूं कि चूंकि थोड़ा सा इंटरनेट का कनेक्शन जो था वो आगे पीछे डिस्टर्ब था, तो इस वक्त शकील साहब आप लोगों की वजह से और मेरी वजह से गर्मी में बैठे हुए हैं, क्योंकि वहां पे इंटरनेट के उनके कनेक्शन नहीं है। सो माय गॉड, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दिस फॉर अस। आपको जाते हुए इफ यू वांट टू leave a message for everyone. But before that, I must quickly thank Hira, who's been messaging in between, and Babar, who's been messaging in between, Mudassir, Shehzadi Adnan, and everybody else who has been messaging. And they've been praising your work, mashallah, say what you have been doing. And they've enjoyed this conversation with us. Please, आप एक मैसेज अगर कोई सबको जाने से पहले देना चाहें। टोनी, आप सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है कि मोहब्बत उनकी, उनका खुलूस, उनका प्यार कि मुझे याद रखते हैं और अच्छे अल्फाज भी याद रखते हैं, और जैसे भी मैंने काम किया वो उस काम को सराहते हैं, मेरी हिम्मत और हौसला अफजाई करते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह एंड थैंकफुल टू ऑल माई फैंस एंड व्यूअर्स, and wish them all the best luck, and wherever they are, however they are, अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमको निजात दे जिस वक्त हम जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, न सिर्फ ये पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को अल्लाह ताला अपने सारी मखलूक अपने ज़मान में रखे। आपको सबको जो लोग देख रहे हैं वो अपनी अपनी घरों में महफूज रहें। प्लीज़ अपना एहतियात रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सबके लिए अजीज़ है, आपके घर वालों के लिए अजीज़ है। सो आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, जब बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वंडरफुल, वंडरफुल, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को फॉलो करें, इस चीज को हम फॉलो करते रहें। सर, थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ TRP, और thank you. And for the viewers who are still connected, next week, inshallah, I'll be here with another guest, जिनके साथ हम और कुछ गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और इसको हम आगे लेके चलेंगे। And inshallah, बहुत सी चीजें होंगी, बहुत सी बातें हैं, आपके क्वेश्चन, हमारी कोशिश होगी कि हम उन सबके जवाब दे सकें आपको। Thank you so much. अपना ख्याल रखिए। See you next Monday at 5 Thank you, o'clock. Tony, and wish you all the best. Thank you. Khuda Hafiz. Allah.